بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بلکہ اپنی محبت کی یہ قید لگائی ہے، اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا اور تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کو اپنا خالق، مالک، رب مانتے ہو، فَاتَّبِعُونِ، تو میرے نبی کی اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ فرما رہے میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر عمل میں حضور کی اتباع کریں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں۔ سچا عاشق کون ہے؟ آج جو ہے یہ بات جو ہے نا کہ سچا عاشق کون ہے، حضور کو صحیح طریقے سے ماننے والا کون ہے؟ کیا صرف محفل کر لینا، نعرہ لگا لینا، اس سے آدمی عاشق رسول بنتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ اللہ کے نبی سے پوچھئے کہ میرا سچا مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی کی بات تو یہ بتاتی ہے، آپ نے خود فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا، فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ حضور خود فرما رہے، آپ کی حدیث مبارک، من احیا سنتی فقد احبنی، کہ جو میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے اس طرح کی محبت کرے گا کہ میری سنتوں کو اپنائے گا، تو فرمایا وہ میرے ساتھ ہی جنت میں ہوگا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اور ایک جگہ پہ آپ نے بڑی سخت بات فرمائی، فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنتوں سے اعراض کر دیا، جس کو میرا طرز عمل، میری زندگی، میری سنتیں پسند نہیں، تو فرمایا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں۔ آپ وہ یہ فرما رہے کیونکہ سب سے بہترین زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا سب سے بہترین زندگی تمہارے لیے وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ، ان کی سنتوں پر اپنے آپ کو لو۔ اور حدیث میں کتنے فضائل ہیں آج کل کے دور میں، جب سنتوں کو عام طور سے چھوڑا جا رہا ہے، جب کوئی آدمی سنتوں پر عمل کرنے لگے تو اس وقت اس کو لوگ جو ہے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جو ہے پچھلے زمانے کا آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ جب فیشن، آدمی کو فیشن اور جو ہے اسی طرح کے رواج یہ عام ہو جائیں، تو اس وقت جب سنتوں پر جو عمل کرے گا، اللہ کے نبی نے کیا اس کے لیے اجر فرمایا، وَمَن تَمَسَّكَ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي، کہ جو بھی شخص فساد کے وقت میری سنتوں پر آئے گا، میری سنتوں کو اپنائے گا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شَهِيدٍ، اللہ اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر لکھ دیں گے، 100 شہیدوں کا اجر اسے عطا فرمائیں گے۔ اور یہ وہی زمانہ ہے، فساد کا زمانہ، پرفتن زمانہ، قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ اب اس وقت جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائے گا تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہو۔ اور سنت پر چلنے کے بڑے فضائل ہیں۔
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو سنت کی اتباع کرتا ہے اللہ اسے 4 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ اس کو صالحین کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، نیک لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور فساق کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی حیبت اور روب ڈال دیتے ہیں جو سنتوں کو اپناتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ اس انسان کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں جو سنتوں کو اپناتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ اللہ دین میں پختگی عطا فرما دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے بھائیو ہم اپنی صورت کو ایسی بنائیں جیسے اللہ کے نبی کی صورت تھی، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایسی ہو جیسے اللہ کے نبی کی زندگی، تاکہ قیامت کے دن ہم یہ کہہ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اور حکیم شاہ اختر صاحب نے بڑا خوبصورت شعر کہا، فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یعنی حضور کے جو نقش قدم پر چلے گا سمجھو یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سنت طریقے جو حضور کے ہیں یہ انسان کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا میری سنتوں پر چلے گا وہ تو جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ بس ایک راستہ ہے جو پشاور جاتا ہے، آدمی پشاور جانا چاہتا ہے لیکن وہ راستے پر کراچی کے راستے پر چل پڑے تو بتاؤ وہ تو کراچی ہی پہنچے گا نا، پشاور تو نہیں پہنچے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں تو جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کا انسان کو غلام بننا پڑے گا، ان کے طریقے پر آنا پڑے گا، پھر انسان جنت پہنچے گا۔ ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اور جنت پہنچنے کا، وہ یہی ہے کہ انسان حضور کا غلام بن جائے، اپنی زندگی میں حضور کی سنتوں کو لے آئے۔ آج سے ہم نیت کر لیں اگر ہم سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں اور حقیقت میں ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور کی ایک ایک سنت کو اپنائیں، اپنا صورت سیرت اپنا لباس رہن سہن ایسے بنائیں جیسے ہمارے نبی کیا تھا، اور اللہ کے نبی کی ایک ایک زندگی محفوظ ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا حضور کھاتے وقت کیا پڑھتے تھے، واش روم جاتے وقت کیا پڑھتے تھے، بازار میں جاتے تو کیا پڑھتے تھے، ایک ایک آپ نے کون سا قدم مسجد میں رکھا وہ بھی لکھا ہوا، واش روم گئے تو کس قدم سے جاتے، تیل لگاتے تو کیسے لگاتے، سرما کیسے لگاتے، ایک ایک بات اللہ کے نبی کی محفوظ اللہ نے کروا دی۔ اب ہم یہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ تو آج سے ہم نیت کرتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ کہ حضور کی ایک ایک سنت کو سیکھیں گے اور اس کو اپنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی